ہے نا، بولیے سبحان اللہ، بہت سے کہیے گا سبحان اللہ۔ ایک بات عرض کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں۔ شہر بخارا میں میرے جو ذمے موضوع حضرت نے گایا ہے وہ ہے اولاد رسول کی عظمت۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ اولاد رسول کے ادب کا تقاضا کیا ہے، اور جو لوگ ادب کرتے ہیں ان کو ملتا کیا ہے، اور جو تعظیم سے منہ موڑتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا، بولیے سبحان اللہ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہر بخارا میں ایک سیدزادی رہتی تھی، اور خاوند کا وصال مبارک ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، غربت کا عالم، کچھ نہیں گزارا کیا لیکن فاقہ کشی کا عالم آ گیا۔ اپنا گھر چھوڑا اور پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک مسلمان تاجر رہتا ہے، مجھے صحیح طرح لگانے بھی نہیں آتا، کلمہ گو ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں بڑی فراوانی دی ہے، اگر اس کے گھر میں جایا جائے تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی نسبت سے کچھ نہ کچھ ہمیں سیفٹی مل سکتی ہے۔ اس سیدزادی خاتون نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور اس شہر کے تاجر کے دروازے پہ پہنچی، اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے نا، بولیے سبحان اللہ۔ مسلمان ہونا بڑی نہیں ہے لیکن ادب والا ہونا بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان ہو اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہو تو یہ ایمان میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور مسلمان ہو اور چہرے پہ ہر وقت 12 بجی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کنجوس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ۔ نعرہ آرام سے لگانا، ذرا آرام سے لگانا کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں، ذرا کوئی سن نہ لے، ہے نا۔ کام وہی ہونا چاہیے جو کسی اور کے کان میں نہ جائے، ہم تک محدود رہے تو وہی بہت ہے نا۔ خاموشی سے لگانا، زیادہ آواز نکالے گی تو کیا ہو گا، یہ لوگ سن لیں گے، ہے نا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چالیا، پتہ تو چلے یار کہ یہاں کوئی بیٹھا ہے نا۔ یہ صرف اسی لیے تو نہیں محفل کی ہے جی صاحب نے کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں بیٹھ کے تھوڑا سن لیں گے، کوئی سنو بھی صحیح، کچھ سناؤ بھی صحیح تو مزہ آتا ہے نا۔ اللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، وہ سیدزادی اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نے سنا کہ فلاں علاقے میں مسلمان تاجر رہتا ہے، اللہ تعالی نے اس کو دنیا کے معاملے میں فراوانی دی ہے، اگر ہم اس کے دروازے پہ چلے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رسول اللہ کی آل کے صدقے میں ہمارے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ بچوں کو لے کے اس کے دروازے پہ چلی گئی، دستک بجائی، پتہ کیا کون ہے، کس لیے آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے میٹھے میٹھے گھرانے سے میرا تعلق ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں بیوہ ہوں اور میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہیں، آج فاقہ کشی کی وجہ سے آپ کے دروازے پر مجبوری لائی ہے، اگر مہربانی ہو تو ہمارے لیے کچھ کھانے کا بھی اہتمام کیا جائے اور ہمیں علیحدہ ایک مکان دیا جائے جس میں ہم عزت آبرو کے ساتھ اپنا وقت گزر بسر کریں۔ تو وہ تاجر باہر آیا، آ کر کہنے لگا
لگا بیوی یہ فرمائیے کہ آپ کس کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ آمنہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے خاندان سے میرا تعلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کے گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ وہ غصہ ہو کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس اولاد رسول ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ پہلے اپنا شجرہ نامہ میرے سامنے پیش کرو، کس کی بیٹی ہے، پھر آپ کا والد کس کا وہ بیٹا ہے، اسی طرح پتہ چلے گا کہ آپ کا شجرہ نسب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی جان میرے پاس شجرہ نسب تو نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی نسبت موجود ہے۔ وہ کہنے لگا اگر آپ کے پاس شجرہ نہیں ہے تو میرے پاس آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، لہذا یہاں سے چلے جائیے۔ یہ سیدزادی مایوس ہو کر وہاں سے واپس لوٹی۔ کسی نے بتایا یہاں ایک اور بھی تاجر ہے جو کہ ہے تو قوم مجوسی سے، لیکن اگر آپ چلی جاؤ تو لگتا ہے کہ وہ آپ کا احترام کرے گا۔ آپ نے فرمایا چلو اس کے دروازے پہ بھی چلتے ہیں، یہ نعمت ہے اللہ اس کے رسول کی، جس کے دروازے پہ آ جائے تو اس جیسا خوش نصیب اور کوئی بھی نہیں ہے نا؟ اللہ اللہ۔ یہ سیدزادی اپنے بچوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چلے گئے، اس مجوسی کا دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون ہے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ بتایا گیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال میں سے ہوں، سیدزادی ہوں اور میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اتنا دنوں سے ہم فاقہ کسی کے عالم میں ہیں۔ آپ کا نام سنا ہے، اگر آپ کی مہربانی ہو تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق سیفٹی دو اور ہمیں اسلام کے مطابق کھانا دو، اور ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا تحفظ کیا تو بروز قیامت ہم نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری سفارش کریں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالیہ میں تیرا تحفظ پیش کریں گے۔ اس نے فوراً اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور کہنے لگا کہ ہاں ارے رسول اللہ کی آل ہو، میرے دروازے پر آ جائے، مجھ جیسا خوش نصیب تو اور کوئی نہیں ہے، مجوسی ہوں تو کیا ہوا ہے، لیکن اولاد رسول کا ادب تو میرے دل میں ہے۔ دروازے کھول دیے، نوکرانی سے کہا کہ ان کو لے جاؤ، بڑے ادب بڑے احترام عزت و تکریم کے ساتھ ان کو حجرے میں بٹھاؤ اور ان کو اسلامی طور طریقے سے کھانے پیش کرو، دسترخوان پیش کرو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ جس طرح نوکر کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں اور ہم ان کے بولیے ہم ان کے نوکر ہیں۔ ارے رسول اللہ کی آل کے ہم ہیں، بولیے ہم اولاد رسول کے نوکر ہیں، یہ اپنی نوکری میں قبول فرما لے تو ہمارے لیے بہت بڑی شان کی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ اب جناب والا علماء کرام نے فرمایا کہ رات ہوئی، وہ تاجر جو کہ مسلمان تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا کرتا تھا، وہ بھی رات کو سو گیا، اور وہ مجوسی جو کہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا تھا، بغیر کلمہ نہیں پڑھتا تھا، وہ بھی رات کو سو گیا۔ رات کو سوتے ہوئے وہ تاجر مسلمان دیکھتا ہے آج اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، معشر کا دن سجا ہوا ہے اور لوگ قطار در قطار جوک در جوک جا رہے ہیں، ادھر جنتی جا رہے ہیں ادھر جہنمی جا رہے ہیں۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر شریف کرسی مبارک لگی ہوئی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جام کوثر عطا فرما رہے ہیں، ہے نا؟ بولیے سبحان اللہ۔ لوگ چلتے چلتے حضور کے پاس جاتے ہیں، سرکار انہیں جام کوثر عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو دوستوں اور بزرگوں،
وہ مسلمان تاجر بھی چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جام کوثر پلاتے پلاتے اس تاجر کی جانب اپنا چہرہ مقدس اٹھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ رحمت سے دیکھا. فرمایا یہ بتا تو کون ہے, کدھر سے آیا ہے, کس کا بیٹا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی اہل اسلام میں سے ہوں, آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں یا رسول اللہ, میں آپ کا غلام ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج دن میں تیرے دروازے پہ میری بیٹی آئی تھی اور تجھ سے سوال کیا تھا, تو نے ان سے خاندانی شجرہ نسب پوچھا تھا اور میری بیٹی کو تو نے اپنے دروازے سے دھتکار دیا ہے, لہذا تو کون ہوتا ہے میری آل سے شجرہ نسب پوچھنے والا؟ ارے تو مجھ سے میری آل سے شجرہ نسب پوچھتا ہے, اب مجھے بتا کہ تو مسلمان ہے یا نہیں ہے, تیرے پاس کون سی اسلام کی تصدیق نامہ موجود ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دھتکار دیا. اللہ اللہ, آنکھ کھلی, فوراً خوف زدہ ہوا, دوڑتا ہوا اس خاتون کو تلاش کرتا ہوا پوچھتا ہوا گیا. بے شک میں حاضر آ سکتا نہیں نہیں ہم لوگ کریں. دوست اور بزرگوں, پتہ چلا کہ وہ مجوسی کے گھر میں ہے. دستک بجائی, وہ مجوسی باہر آیا, پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کے پاس آئی ہے, مہربانی کرو وہ مجھے عطا فرماؤ. ہے نا, اللہ اکبر. وہ مجوسی تاجر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, زارو قدر رونے لگا. بات یہ ہے, اس نے کہا وجہ کیا ہے, دن میں بھی تو تیرے دروازے پہ آئے تھے اور تو نے ان کو دھتکار کے پیچھے کر دیا تھا, اب رات کا اس وقت میں کیوں آئے ہو؟ اس نے سارا واقعہ بتایا. اس نے کہا اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے, جس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالیہ سے تجھے واپس کیا گیا ہے, اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج اہل بیت اطہار کی خدمت کے صدقے میں, اولاد رسول کی نوکری کے صدقے میں ہم نے ان کی غلامی کی ہے, ان کی نوکری کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کچھ وقت گزرا تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا, مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او مجوسی تاجر اٹھ, تو نے میری آل کی آج تعظیم کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ادب کیا ہے. جو میری آل کا ادب کرتا ہے ہم اسے مایوس نہیں کرتے ہیں, ہے نا. پورے گھر کو حضور نے کلمہ پڑھایا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تو نے میری اہل بیت کا خیال کیا ہے, بروز قیامت ہم تیرا اسی طرح خیال کریں گے, ہے نا. ہم تجھے دنیا میں بھی عزت دیں گے, آخرت میں بھی تجھے عزت ملنے والی ہے نا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کو بیان کیا. بولیے سبحان اللہ, لوگ سے کہیے ذرا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ مت سمجھیے کہ کوئی سیدزادہ انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی پروفیسر ہے. ارے سید جس مقام پر بھی ہے امت پر فرض ہے نماز میں جب بھی بیٹھو تو جس طرح محبوب پر درود پڑھتے ہو اسی طرح اولاد رسول پہ بھی درود پڑھنا ہے. کسی کی آل کی شان یہ نہیں ہے, کوئی جتنا بڑا ہے کسی کی اولاد کا مقام یہ نہیں ہے, لیکن اولاد رسول کا یہ مقام ہے. امتی چاہے اہل حدیث ہو, چاہے وہ مکتبہ دیوبند سے ہو, کوئی چتروڑی ہو, کوئی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, نماز میں جب بیٹھے گا تو درود پڑھے گا, اور درود نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. صرف
رسول پر نہیں بلکہ اولاد رسول پر بھی درود لازم ہے نا. اللہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہے نا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ہے نا. یہ نہیں کہ حسنین کریمین تک تھا، نہیں، قیامت تک کے آنے والے سادات کرام پر امت سلام پڑھتی ہے، پڑھتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اور سنایا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی انشاءاللہ خوبصورت بیان کے لیے ماشاءاللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، ہم لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو اولاد رسول عربی کا میلاد مناتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہے نا. اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں اور جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہمارے درمیان سید اولاد رسول سید محمد مبین احمد شاہ صاحب قبلہ، ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. آؤ سیاں اتر اوپر آ جاؤ بیٹا، کیا آئیے آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ ایک پروقار حضور محفل کا انعقاد ہوا. ذرا بابا سے بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا صابر سعیدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں شان اہل بیت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمایا. لیکن آپ لوگ اگر ان کے جانے کے بعد اتنی کم آواز میں اگر سبحان اللہ کہیں گے تو پھر یہ حق ادا کرنے والی بات نہیں ہے. ذرا بابا سے بلند کہہ دیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر تکبیر، بابا سے بلند جواب ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دینا ہے. نعرہ حیدری 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 حیدری. اب پتہ چلا کہ اورنگی ٹاؤن میں ہم موجود ہیں اور یہاں کے سامعین کا اپنا ایک ذوق ہے، اپنا ایک شوق ہے. تو الحمدللہ محفل جاری و ساری ہے. بیان آپ نے سماعت کیا اور ہمارے درمیان موجود
شہر کراچی کی ایک بہت ہی معتبر آواز حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے اور انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ پر آپ کا خطاب ہم سماعت کریں گے، اپنے قلب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ اور آج کی اس تقریب سے خصوصی خطاب جگر گوشہ سید السادات قاسم الخیرات حضرت صاحبزادہ شہزادہ سید محمد عثمان فیروزی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی یہاں کے لیے نکل چکے ہیں، رستے میں ہیں، انشاءاللہ چند لمحات کے بعد وہ ہمارے ساتھ اس بزم میں شریک ہوں گے۔ تو سلسلہ نعت کا آغاز کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے چلاتے ہیں۔ چند اشعار پڑھ کے آپ کے سامنے ثنا خان کو مدعو کروں گا۔ چونکہ ربیع الاول کی آمد ہے اور آج کی اس محفل کا عنوان جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ہے، تو چونکہ آغاز میں آمد کے حوالے سے اشعار پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تسلسل یہ آگے چلتا رہے گا، اہل بیت تک پہنچے گا۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، آواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کس کی آمد ہے یہ، کیسی چمن آرائی ہے، کس کی آمد ہے یہ، کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، کہ سبحان اللہ، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، عطر افشاں جو مدینے سے گھٹا آئی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے۔ مظفر وارسی نے اپنا عقیدہ پیش کیا کہ جہاں بھی ہو یا اورنگی ٹاؤن میں ہو، کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ بلند کر کے کہتا سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، ارے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، ارے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ اور یہ آپ جو درود پڑھتے ہیں یہ بھی میرے آقا سنتے ہیں، یہ جو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں یہ بھی میرے آقا سنتے ہیں۔ ذرا آواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ثنا خان کو آپ کے مدعو کر رہا ہوں۔ محمد سعد اللہ فیروزی تشریف لائے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت کے نذرانے پیش فرمائے۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن نعرہ حیدری جو ہے نا یہ ہمارے خون کو تازہ کرتا ہے، ذرا اس کا جواب بھی ایسی گج بج کے دیجئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محمد سعد اللہ فیروزی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں شاہ نواز بھائی کو کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل پاک کا آغاز کیا۔ اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم تمام کا یہاں آنا، اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا، سنانا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس طرح کی محافلیں ہم تمام کو بھی اللہ پاک اس طرح کی محفلیں ہم تمام کو بھی سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دیں آمین۔
درود پاک سے آغاز کر رہا ہوں، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں اور یہ صلو علیہ وآلہ صلو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ کس کس کو درود پاک یاد ہے؟ یہ والا درود پاک کس ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا، تو پھر مل کر پڑھیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ خمسۃ اطفی بہا خمسۃ اطفی بہا اطفی بہا الفاطمہ المصطفیٰ المرتضیٰ المصطفیٰ المرتضیٰ المصطفیٰ المرتضیٰ فبناهما والفاطمہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بہت خوبصورت کلام ہے، بہت پرانا کلام ہے، اور ہم تمام کو یقیناً یاد ہوگا نصرت فتح علی خان صاحب اس کو قوالی کے اسٹائل میں پڑھ کے گئے تھے، لیکن بہت خوبصورت اشعار اس کے اندر لکھے ہیں اور میں پیش کرنے لگا ہوں۔ مجھے یقین ہے سبھی کو آتا ہے، سبھی کو آتا ہے، اور میرے ساتھ مل کر ہر بندہ پڑھے گا نا انشاءاللہ۔ کہیں سبحان اللہ اور سب مل کر شامل ہو جائیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول، اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، نین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول، اے ختم رسول، اے ختم رسول، اے ختم رسول کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم، نور مجسم، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا، آپ بھی شامل ہو جائیں، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول، بولو اے ختم رسول، اے ختم، اے ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذی شان نبی ہے
سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے ختم رسل ختم رسل ختم رسل ختم رسل کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا پیچھے والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. اپنی موجودگی کا احساس دلائیں, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. جزاک اللہ. شاعر کہتا ہے کہ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا بولے کوئی نہیں. ہاتھ اٹھا کر بولے سرکار سے جیسا کوئی نہیں ہے. ختم رسل ختم رسل ختم رسل. اور اسی کلام میں ایک شاعر ہیں سید نصر من اللہ شاہ کاظمی صاحب, پنجاب کے شاعر ہیں. انہوں نے اس کلام میں کچھ اشعار لکھ کے بھیجے, اور دنیا میں اس سے بڑی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے جو شاعر بیان کرنے لگا ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ دیتے ہیں مثال محبت کی یوں لوگ زمانے میں اکثر یوں لوگ زمانے میں اکثر قبلہ دیتے ہیں مثال محبت کی جو لوگ زمانے میں اکثر. کون سی مثال ہے کہ جو پیار محمد زہرا میں جو پیار محمد زہرا میں اس پیار کے جیسا بولے کوئی نہیں. اس پیار کے جیسا کوئی نہیں جو پیار محمد زہرا میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں ہے. ختم رسل ختم رسل. اور مشہور ہے یاری کے قصے محمود و ایاز کے دنیا میں. محمود و ایاز کے دنیا میں مشہور ہیں یاری کے قصے محمود و ایاز کے دنیا میں. مدفن ہے جو پہلوئے سرور میں. مدفن ہے جو پہلوئے سرور میں. اس یار کے جیسا کوئی نہیں. مدفن ہے جو پہلوئے سرور میں. اس یار کے جیسا کوئی نہیں. ختم رسل اور خیبر سے صدا آتی ہے
اور ہر ایک کو سمجھاتی ہے، اور ہر ایک کو سمجھاتی ہے۔ اصحاب کے سارے جھرمٹ میں، اصحاب کے سارے جھرمٹ میں، کرار کے جیسا کوئی نہیں، اصحاب کے سارے جھرمٹ میں، کرار کے جیسا کوئی نہیں، میرے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک منٹ صوفہ تھوڑا پیچھے کر دینا، اس کو ایک ساتھ میں کر دیں گے، نوٹنگ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نعت خوانی کروا رہا ہوں جب تک آپ نہیں کروا سکتے۔ ٹھیک، کہہ دیجیے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، بچے آپ لوگوں سے بازی لے جاتے ہیں، بچوں کو یہ بھی نہیں کہنا پڑتا کہ آواز اونچی کریں، بچوں کو یہ بھی نہیں کہنا پڑتا کہ ہاتھوں کو اٹھائیں، وہ ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں، بس صرف ہمیں یہاں سے کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ کہیں، اور وہ ان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ دیکھیں ابھی پھر کہیں گے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن پیچھے والے جو ہے نا وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، آپ بھی شامل رہیں، اگر آواز نہیں پہنچ رہی ہاتھ سے بتائیں کہ ہم یہاں موجود ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بلا تاخیر میں اگلے ثنا خان کو آپ کے سامنے مدعو کروں گا۔ عقیل انجم صاحب تشریف لائیں، بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ چونکہ وقت اب ہمارے پاس بہت کم ہے، علامہ صاحب کا خطاب بھی ہوگا، پھر سائیں بھی تشریف لانے والے ہیں، تو بس حاضری آپ کی ذرا مختصر ہوگی، لیکن آپ نے اپنا اظہار پورا رکھنا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ وقت کے دامن میں بہت ہی قلیل اور بہت ہی قیمتی ساتھ موجود ہیں، ان کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ محبت اور ذوق کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ ہم سنا رہے ہیں اور پیارے آقا ہمیں سن رہے ہیں۔ بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہمیشہ بدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ بدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ اور ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہیں زبان پہ درود و
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے